السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 196۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان، یہاں نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں کاف ہے۔ کاف اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ منکم، یہاں بھی سیم وہی قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد میں کاف ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی پڑھیں گے ناک میں آواز کو چھپا کر کے۔ منکم مریضا، یہاں پر میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم ہے۔ میم ساکن کے بعد میں میم ہوتا ہے، تو میم کو میم میں ملا کر غنے کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ منکم مریضا او به، ہا کے اوپر یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے، تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اذم، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اس لیے کہ ذال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے۔ تنوین کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ من رأسه، را، یہاں یہ حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا جاتا ہے، تو یہاں اس حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، را، اس طرح سے۔ رأسه ففدية، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے۔ یہ قاعدہ بھی میں نے ابھی اوپر بتایا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من صیام، یہاں نون کے اندر اخفا بھی کریں گے اور ساتھ میں صاد کو مبھر کے بھی پڑھیں گے۔ او صدقۃ، یہاں پر بھی یہ صاد ہے، اس کو بھی مبھر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں قاف ہے تو قاف کو بھی مبھر کے پڑھیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہاں پر بھی یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے، تو اس کو بھی 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ فَمَن تَمَتَّعَ، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں تا ہے اور تا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ بالعمرة، را کو مبھر کے پڑھیں گے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ، اس را کو بھی مبھر کے پڑھیں گے۔ مِنَ الْهَدْيِ، تو آج کا سبق یہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے اگر آپ پڑھو گے اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔